السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مارچ کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بعض مغربی ممالک کی حکومتوں پر تنقید کی ہے جنہوں نے پاکستان سے یوکرین میں روس کی مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں تعینات 20 سے زائد مغربی ممالک کے سفارتکاروں نے ایک مشترکہ خط میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یوکرین پر روس کے فوجی آپریشن کے خلاف اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کی حمایت کرے، لیکن پاکستان نے اس قرارداد کی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن اتوار کو پنجاب کے شہر میلسی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے مغربی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ جب نئی دہلی نے کشمیر میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی تو یہ ممالک کہاں تھے؟ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بیان اندرونی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے دیا ہے، کیونکہ حزب اختلاف ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کے دفتر خارجہ پہلے ہی یورپی ممالک کے سفیروں کے خط پر اپنا رد عمل دے چکا تھا تو پھر وزیر اعظم عمران خان کو بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور بقول ان کے اس بیان کی وجہ سے بیرونی ممالک میں کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ماہ کے آخر میں اسلام آباد میں 57 ملک کی تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے بعد مغربی ممالک کے اہم دورے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک متوقع دوروں کے بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اتوار کو وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ روس یوکرین تنازع میں ان کے ملک کا غیر جانبدار موقف اسلام آباد کے امریکہ یا بڑے پیمانے پر مغرب کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے دلیل دی ہے کہ اسے روس سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور اپنے ملکی اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی بلاک کی سیاست سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کیمپوں میں رہنے کی قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہم اب بہت محتاط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غیر جانبداری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اور اسی لیے ہم نے ووٹ سے گریز کیا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ بلنکن اگلے 7 دنوں کے لیے سفر میں ہیں۔ روسی افواج نے پیر کے روز شمالی اور جنوبی یوکرین کے شہروں پر بمباری کی، جیسا کہ یوکرین کے حکام نے خبردار کیا تھا کہ روس ممکنہ طور پر کیف پر حملہ کرنے کے قریب ہے۔ روس کی فوج نے حملے کے دوران شہر میں پھنس جانے والے افراد کے لیے محفوظ راہداری قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم یہ منصوبے ابھی نامکمل ہیں۔ یوکرین کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ روسی افواج کیف، خارکیف، چرنیہف، سومی اور میکولائف کو گھیرے میں لینے کی کوشش میں ہیں۔ پیر کو ایک بیان میں روس پر شہریوں پر گولہ باری کر کے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے اور مقبوضہ علاقوں میں انسانی بحران پیدا کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ روسی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی مقاصد کے لیے روسی افواج پیر سے اپنی کارروائی میں وقفے کا اعلان کریں گی تاکہ لوگوں کے لیے کیف، خارکیف، سومی اور مریاپول سے نکلنے کے لیے راستہ دیا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کیف چھوڑنے والوں کو ہوائی جہاز سے روس لے جایا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدام فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی روسی صدر ولادیمیر پوٹین سے براہ راست درخواست کے جواب میں کیا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محفوظ راہداری کے پچھلے معاہدوں کی پاسداری نہیں ہو سکی ہے۔ ان میں ماریاپول بھی شامل ہے، جہاں
بمباری کا سامنا کرنے والے اس بندرگاہی شہر میں انخلا کی کوشش اتوار کو مسلسل دوسرے دن بھی ناکام ہو گئی۔ بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مریاپول میں انسانی مصائب کے تباہ کن مناظر کے درمیان آج ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ افراد کو شہر سے باہر نکالنے کی دوسری کوشش روک دی گئی۔ کل اور آج کی ناکام کوششیں فریقین کے درمیان کسی تفصیلی اور فعال معاہدے کی عدم موجودگی کو واضح کرتی ہیں۔ کیف اور ماسکو کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج پیر کو ہونے والا ہے۔ 24 فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے یوکرینی اور روسی وفود بیلاروس میں 2 بار ملاقات کر چکی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو خطاب میں روسی افواج پر دانستہ قتل کا الزام لگایا اور کہا کہ جو بھی مظالم کا ارتکاب کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سی این این کے اسٹیٹ آف دی یونین شو کو بتایا کہ امریکہ نے شہریوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں کے بارے میں بہت معتبر رپورٹیں دیکھی ہیں جو ایک جنگی جرم کا درجہ رکھتی ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے اتوار کو کہا کہ یوکرین میں ان کی فوجی مہم منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہے اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک یوکرینی لڑائی بند نہیں کر دیتے۔ جنوبی کوریا نے پیر کو کہا کہ وہ یوکرین پر حملے پر ماسکو کے خلاف تعزیری کارروائیوں کے تازہ ترین سلسلے میں روس کے مرکزی بینک کے ساتھ تمام لین دین کو روک دے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے روس کے خلاف بین الاقوامی برادری کی مالی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روس کے مرکزی بینک کے ساتھ تمام مالیاتی معاملات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اس اقدام کے دائرہ کار کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی اور یہ کہا ہے کہ متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ مزید ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے دنیا کے بیشتر ممالک صدر ولادیمیر پوٹن کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ان سے کھلی بات چیت کر رہے ہیں۔ اگرچہ جنگ کو روکنے کے لیے ان کی سفارتی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لیکن میکرون نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ 24 فروری کو روسی افواج کی یوکرین پر حملے کے بعد سے دونوں رہنما 4 بار بات چیت کر چکے ہیں۔ تازہ ترین گفتگو اتوار کو ہوئی ہے۔ انہوں نے یوکرین کے جوہری پلانٹس کے تحفظ پر توجہ مرکوز کی۔ میکرون شروع سے ہی واضح طور پر یہ کہتے آئے ہیں کہ یوکرین میں موت اور تباہی اور یورپ کے لیے جنگ کے بڑے نتائج کے لیے اکیلے پوٹن ہی ذمہ دار ہیں، لیکن اگر پوٹن بات کرنا چاہیں تو وہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس نے پیر کے روز روس کو خبردار کیا کہ وہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں پر بلیک میلنگ نہ کرے۔ ماسکو نے امریکہ سے یہ ضمانت دینے کا مطالبہ کیا تھا کہ یوکرین پر عائد پابندیوں سے تہران کے ساتھ اس کی تجارت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ وہ دوسروں کو اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ ہفتے کے روز روس کی طرف سے ممکنہ رکاوٹ کے بعد سن 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں کے نقصان کا خطرہ ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مہینوں کے بالواسطہ بات چیت کے بعد اس معاہدے کے حل کی امید نظر آ رہی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کسی بھی غیر ملکی فریق کو اپنے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گی، جبکہ وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ سفارتی چینلز کے ذریعے روسی مطالبے کی وضاحت کا انتظار کر رہی ہے۔ ایران کے ایک سینئر اہلکار نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے روس کے اس اقدام کو غیر تعمیری قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرینڈی نے یوکرین سے پولینڈ میں داخل کے لیے میڈیکا بارڈر کراسنگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے یوکرین چھوڑنے والے تارکین وطن کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ صورتحال یورپ میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا انسانی بحران ہے۔ صرف 11 روز میں تقریباً 15 لاکھ افراد اپنی سلامتی کے لیے پڑوسی ممالک چلے گئے ہیں۔
رومانیہ میں ایک اعلیٰ ہوٹل نے ہمسایہ ملک یوکرین سے ہر روز سرحد عبور کرنے والے ہزاروں افراد کے لیے اپنے شاندار بال روم کو عارضی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے فوراً بعد پہلے تارکین وطن نے سوسیوا کے منداچی ہوٹل اور سپا میں پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے 2000 سے زیادہ افراد اور 100 پالتو جانوروں نے وسیع بال روم کے اندر پناہ لی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 2,27,000 سے زیادہ یوکرینی باشندے رومانیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ شمال مشرقی یوکرین میں پھنسے ہوئے تقریباً 700 بھارتی طلباء اپنے سفارت خانے کے وعدے کے مطابق ملک واپسی کے لیے منتظر ہیں۔ یہ طلباء روس کی سرحد سے 30 میل دور واقع شہر سمی میں موجود ہیں۔ بھارت کی حکومت نے اپنے شہریوں کو ملک واپس لانے کے لیے آپریشن گنگا شروع کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آپریشن گنگا کے تحت 15,000 سے زائد بھارتی شہریوں کو ملک واپس لانے کے لیے 76 پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ امریکہ نے طالبان حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ مذہب کے نام پر ملکی خواتین کو عوامی زندگی سے باہر نہ کریں، مسلم اکثریتی ممالک سے بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکی خصوصی ایلچی رینا امیری نے بدھ کو واشنگٹن میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا کہ وہ اس معاملے پر تمام بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز کے مشترکہ سفارتی اقدام کی قیادت کر رہی ہیں۔ سفیر نے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایک سیمینار میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب اور قطر کا دورہ کیا تھا اور دیگر اکثریتی مسلمان ممالک کے سفر کا بھی ارادہ رکھتی ہیں تاکہ انہیں خواتین کی آزادی سلب کرنے والے طالبان کے رجت پسندانہ طرز عمل سے آگاہ کر سکیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی حیدر بار نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکولوں کی اکثریت بند ہے۔ صنفی بنیاد پر طلباء کو الگ الگ رکھنے کے نئے قانون کے ساتھ یونیورسٹیاں حال ہی میں دوبارہ کھولی ہیں، لیکن بہت سی خواتین یونیورسٹی واپس جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے ان شعبوں کو ہی محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ طالبان نے خواتین کی بہت سی ملازمتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان نے اپنی حکومت پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت قانونی طور پر تسلیم کیے جانے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن وہ خواتین پر پابندیوں کا بھرپور دفاع کرتے ہیں اور اسے اسلامی اصولوں کے عین مطابق قرار دیتے ہیں۔ بنیاد پرست گروپ نے اس ماہ افغانستان میں لڑکیوں کے تمام اسکول کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے ایک مصروف بازار میں دستی بم کے دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے اتوار کی سپہر سری نگر کے امیر اکتل کے علاقے میں لنڈا بازار میں دستی بم پھینکا۔ غالباً اس کا ہدف بازار میں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار تھے، لیکن بم بازار میں خریداری کرنے والے لوگوں کے بیچ میں آ کر پھٹ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک شہری موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ زخمیوں میں شامل ایک لڑکی ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے اس واقعے کے لیے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تاہم شورش زدہ علاقے میں سرگرم عسکریت پسند تنظیموں میں سے کسی نے بھی تاحال لنڈا بازار میں دستی بم پھینکنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد بھوکے اور کمزور روہنگیا مسلمان سمندر میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد انڈونیشیا کے شمالی صوبے آچے کے ایک ساحل پر پہنچے ہیں۔ مقامی قبائلی ماہی گیری برادری کے رہنما بدر الدین یونس نے بتایا کہ یہ گروپ اتوار کو بیریون ضلع کے ایک ماہی گیری گاؤں آلو بویا پاسی کے قریب جنگیا ساحل پر پہنچا۔ دیہاتیوں نے 114 نسلی روہنگیوں کو لکڑی کی ایک کشتی پر سوار دیکھا۔ انہوں نے انہیں اترنے میں مدد کی اور پھر حکام کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے یروشلم کے پرانے شہر میں ایک فلسطینی حملہ آور کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے ایک افسر پر چاقو سے وار کیا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور نے اتوار کی صبح اولڈ سٹی میں افسران سے رابطہ کیا اور ان میں سے ایک پر چاقو سے حملہ کیا جس سے وہ معمولی زخمی ہوا۔ اہلکاروں نے فائرنگ کی اور اس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سعودی عرب نے کورونا وبا کے پیش نظر عائد کی گئی بیشتر پابندیاں اتوار سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ اعلان قومی ویکسینیشن پروگرام میں پیش رفت اور کیسز میں کمی آنے کے بعد کیا ہے۔ دنیا کووڈ وائرس کے نتیجے میں اپنی 6 ملین موت کو ریکارڈ کرنے کے قریب ہے، جو اس بات کی عکاس ہے کہ وبائی مرض کا خاتمہ ابھی بہت دور ہے۔ یہ کووڈ وبا کی ہلاکت خیزی کے بارے میں ایسے وقت پر المناک یاد دہانی ہے جب ماسک کا استعمال ختم کیا جا رہا ہے، سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں کاروبار کھولے جا رہے ہیں۔ پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مقامی علماء، ملک اور جرگہ مشیران اپنی سطح پر مذاکرات کے عمل میں مصروف ہیں۔ تاہم تاحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب آپریشن کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے، جس کے بعد علاقائی سطح پر روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر اور سپریم کورٹ کے جج محمد رفیق تارڑ 92 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صدر کے پوتے عطا اللہ تارڑ نے اپنے ایک ٹویٹ میں ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ سابق صدر کے انتقال پر صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت دیگر حکومتی اور سیاسی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا، ہم آپ کے لیے بے حد مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔